بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، حقیقت سے آشنا کوئی شخص بقائم عقل و خرد اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ گلشن اسلام کو سنوارنے اور اس کے گلہائے مشک سے عالم کو مہکانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے مقصود کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس گلشن کی خاطر اپنے مقدس خون میں رنگین ہو جاتی ہے۔ طائف کی وادیاں اس خون مقدس سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ کبھی احد کا پہاڑ اس عظیم ہستی کے دندان مبارک کا خون مطہر جذب کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی مکہ کی زمین اس ہادی کائنات کے پائے اقدس سے بہتے خون کی قدم بوسی کرتی ہے۔ اس خون مقدس کی خوشبو وادی عرب میں وہ عظیم جانثار تیار کرتی ہے جن کی جانثاری کے زمزمے اوراق تاریخ پر پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کی جانثاری اور رعب اور دبدبے کی وہ مثال قائم کرتی ہے کہ بے سر و سامانی میں بھی ایوان باطل ان سے لرزتے نظر آتے ہیں۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جانثاری ہے، کہیں حضرت حبیب و خبیب رضی اللہ عنہما کی جانثاری کے پھول کھلے ہیں، کہیں حضرت سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ عنہما کی جانثاری کی خوشبو مہکتی ہے، کہیں میدان کارزار میں جانثاران مصطفیٰ کی جانثاری کی کلیاں کھلتی ہے۔ اسلام کے اس عظیم معرکہ بدر میں کبھی جانثاران مصطفیٰ کی جانثاری مہکتی ہے تو کبھی حنین و تبوک کی وادی میں جانثاری کی مثال قائم کی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج؟ تو آقا کا یہ جانثار تڑپ کر جواب دیتا ہے، واللہ ما احب ان اکون آمنا فی اہلی وولدی وان محمدا یوخذ بشوکا۔ ظالموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا تو دور کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا چبھ جائے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے فرمان ربانی کا اہم تقاضا ہے، مگر جانثاری کی جو مثال غلامان مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے وہ پوری انسانیت میں نظر نہیں آتی۔ کون لا سکتا ہے ان عظیم جانثاروں کی مثال جو بدر جیسے کٹن پر آلام غزوے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پکار کر کہتے ہیں، لو استعرضت بنا هذا البحر لغصناه وما تخلف منا رجل واحد۔ آقا، آپ کے صرف ایک اشارے پر ہم اس سمندر میں بلا دریغ کود پڑیں گے لیکن آپ سے غداری نہیں کریں گے۔ کون لا سکتا ہے ان جانثاروں کی مثال جب احد کے معرکے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں، من یشری لنا نفسہ، تو پھر انصاری جانثار یکے بعد دیگرے اپنی جان نچاور کر دیتے ہیں۔ کون لا سکتا ہے اس جانثاری کی مثال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک لشکر دیکھنے کے لیے بلند کرتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ پکار کر کہتے ہیں، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِّن سِهَامِ الْقَوْمِ نحری دون نحرک۔ آقا، آپ اپنا سر بلند نہ کیجئے، آپ کے سینے اقدس کے بجائے میرا سینہ تیر کھانے کے لیے حاضر ہے۔ کون لا سکتا ہے اس جانثاری کی مثال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گلشن محمدی کو اپنے خون جگر سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ کون لا سکتا ہے اس جانثاری کی مثال کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قربان ہونے کی وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کی عملی تفسیر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی غزوے سے واپسی پر وہ عظیم جانثار عورت بھی نظر آتی ہے جسے کہنے والے نے کہا،
تیرا والد شہید ہو گیا۔ وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے، کہنے والے نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے، کہنے والے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے اور پھر آقا کے رخ انور کو سلامت دیکھ کر بزبان حال پکار اٹھتی ہے، میں بھی اور شوہر بھی، پدر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے ہم چیز ہیں کیا۔ ناظرین مکرم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا یہ منظر صرف شباب و جوانی اور مردوں کی زینت نہیں بنتا، بلکہ عورتوں میں آقا کی جانثاری کا جذبہ چھلکتا ہے، بوڑھوں میں آقا کی جانثاری کا جذبہ چھلکتا ہے، بچوں میں آقا کی جانثاری کا جذبہ چھلکتا ہے۔ بچوں میں وہ عظیم جانثار حضرت معاذ و معوذ بھی نظر آتے ہیں جو اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر فرعون امت ابو جہل کا سر اتار لاتے ہیں۔ عورتوں میں حضرت سمیہ و زنیرہ بھی نظر آتی ہے جو اپنے بدن کو ٹکڑے کرا کر اپنی آنکھیں نکلوا کر آقا پر جانثاری کا حق ادا کرتی ہے۔ کس کس کا یہاں تذکرہ کیا جائے، ہر ایک کی جانثاری لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ ہر ایک کی جانثاری ونسلم حتی تسرع لہ ونذہل عن ابنائنا واللؤائل کا منظر پیش کرتی ہے، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کو دشمنوں کا ہدف اس وقت بنا دیں گے جب ہمارے خون کی ندیاں ان کی حفاظت میں بہہ جائے، کیونکہ آقا کی محبت ہی سے ہمیں تو یہ سبق ملا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔